باب نمبر 16 احادیات، ثنائیات اور ثلاثیات۔ فصل نمبر 1 امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک واسطے کی روایات کا بیان۔ حدیث نمبر 1041۔ حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ حدیث نمبر 1042۔ حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا اجر و ثواب کے حصول میں اس نیکی کرنے والے کی طرح ہی ہے۔ حدیث نمبر 1043۔ حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی مصیبت زدہ کی مدد کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ حدیث نمبر 1044۔ حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین میں تفقہ سمجھ بوجھ حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے غموں کو کافی ہو جاتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ حدیث نمبر 1045۔ حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خلوص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا، اور اگر تم نے اللہ تعالیٰ پر اس طرح توکل کیا جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، تو تمہیں اس طرح رزق دیا جائے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے، وہ خالی پیٹ صبح کرتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر واپس اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں۔ حدیث نمبر 1046۔ حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری کسی چیز سے محبت تمہیں اندھا اور بہرا کر دیتی ہے، یعنی انسان اپنے محبوب کے خلاف کچھ دیکھنا سننا گوارا نہیں کرتا۔ حدیث نمبر 1047۔ حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت کے افق میں سرخ سونے یعنی خالص سونے کے ساتھ نہ کہ سونے کے پانی کے ساتھ 3 سطریں لکھی ہوئی دیکھیں۔ پہلی سطر میں لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اور دوسری سطر میں لکھا ہوا تھا کہ امام ضامن ہے اور مؤذن امانت دار، پس اللہ تعالیٰ ائمہ کو ہدایت دے اور مؤذنین کی مغفرت فرمائے۔ اور تیسری سطر میں لکھا ہوا تھا، ہم نے جو عمل کیا اس کا صلہ ہم نے پا لیا، ہم نے جو کچھ آگے بھیجا اس کا نفع پا لیا، اور جو پیچھے چھوڑ آئے اس کو ہم نے کھو دیا، اور ہم رب غفور کی طرف آ گئے ہیں۔ حدیث نمبر 1048۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سن 80 ہجری میں پیدا ہوا اور میں نے اپنے والد کے ساتھ سن 96 ہجری میں 16 سال کی عمر میں حج کیا۔ پس جب میں مسجد حرام میں داخل ہوا، میں نے ایک بہت بڑا حلقہ دیکھا، تو میں نے اپنے والد محترم سے پوچھا، یہ کس کا حلقہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن جز زبیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلقہ درس ہے۔ پس میں آگے بڑھا اور انہیں فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا،
جو اللہ تعالیٰ کے دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے غموں کو کافی ہو جاتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ حدیث نمبر 1049۔ حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن حارث جز زبیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا تو میں نے عرض کیا میں چاہتا ہوں کہ ان سے سنوں، تو میرے والد گرامی نے مجھے اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور مجھے ان کے پاس لے گئے، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ کیا چاہتے ہو؟ میں نے ان سے عرض کیا میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے وہ حدیث سنائیں جو آپ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہو، تو انہوں نے فرمایا میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا مصیبت زدہ کی مدد کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور جو شخص دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے غموں کو کافی ہو جاتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حدیث نمبر 1050۔ حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو معاویہ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص مسجد بناتا ہے چاہے وہ تیتر کے انڈے دینے کی جگہ کے برابر ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ حدیث نمبر 1051۔ حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری کسی چیز سے محبت تمہیں اس کے بارے میں اندھا اور بہرا کر دیتی ہے، اور نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہوتا ہے، اور برائی کی طرف رہنمائی کرنے والا برائی کرنے والے کی طرح ہوتا ہے، اور بے شک اللہ تعالی مصیبت زدہ کی مدد کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ حدیث نمبر 1052۔ حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عائشہ بنت اجرد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرماتے سنا کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے زمین میں اللہ تعالیٰ کا زیادہ تعداد میں لشکر ٹڈی دل ہے، نہ تو میں اسے کھاتا ہوں اور نہ اسے حرام ٹھہراتا ہوں۔ حدیث نمبر 1053۔ حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تم اپنے بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کرو، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اسے مصیبت سے نجات دے دے گا اور تمہیں اس مصیبت میں ڈال دے گا۔ حدیث نمبر 1054۔ حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اس چیز کو چھوڑ دے جو تجھے شک میں ڈالے اس چیز کے لیے جو تجھے شک میں نہ ڈالے۔ حدیث نمبر 1055۔ حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی یہ گمان نہ کر لے کہ وہ ان رکعات یعنی 5 وقت کی فرض نمازوں سے بڑھ کر دن کے علاوہ کسی اور شے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ حدیث نمبر 1056۔ حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول اللہ حضرت عبداللہ بن ابی حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، سو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو درداء جو شخص اخلاص کے ساتھ یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگرچہ وہ زنا اور چوری بھی کر لے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے پھر اپنے کلام کی طرف لوٹے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگرچہ وہ زنا اور چوری بھی کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
اگرچہ وہ زنا اور چوری ہی کیوں نہ کرے، اور اگرچہ ابو درداء کی ناک خاک آلود ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعۃ المبارک کو یہ حدیث حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر کے قریب بیان فرماتے تھے اور اپنی انگلی اپنے ناک پر رکھ کر کہتے تھے اگرچہ وہ زنا اور چوری ہی کیوں نہ کرے، اور اگرچہ ابو درداء کی ناک خاک آلود ہی کیوں نہ ہو۔ باب نمبر 16 فصل نمبر 2 امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی 2 واسطوں کی روایات کا بیان۔ حدیث نمبر 1057 امام اعظم ابو حنیفہ روایت کرتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت مبارکہ تلاوت فرمائی اور اس نے اچھائی کی تصدیق کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد لا الہ الا اللہ کی تصدیق کرنا ہے، اور اس نے اچھائی کو جھٹلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد لا الہ الا اللہ کو جھٹلانا ہے۔ حدیث نمبر 1058 امام اعظم ابو حنیفہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس سے علم کے بارے میں سوال کیا گیا اور اس نے جانتے ہوئے بھی اسے چھپایا تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام دی جائے گی۔ حدیث نمبر 1059 امام اعظم ابو حنیفہ روایت کرتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نیکی جسے تم خواہ امیر کے ساتھ کرو یا غریب کے ساتھ کرو وہ صدقہ ہے۔ حدیث نمبر 1060 امام اعظم ابو حنیفہ روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کرتے ہوئے فرمایا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا فرض ہے۔ راوی کہتے ہیں میں نے پوچھا کیا اس کو ترک کرنا کفر ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ حدیث نمبر 1061 امام اعظم ابو حنیفہ روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گناہ پر نادم ہونا ہی توبہ ہے۔ حدیث نمبر 1062 امام اعظم ابو حنیفہ روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی کہ اس کا اجر مل کر رہتا ہے، اور گناہ کبھی بھلایا نہیں جاتا اس کا بھی مواخذہ ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 1063 امام اعظم ابو حنیفہ روایت کرتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ حدیث نمبر 1064 امام اعظم ابو حنیفہ روایت کرتے ہیں، ایک دوسری روایت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ حدیث نمبر 1065 امام اعظم ابو حنیفہ روایت کرتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ ہمسائے کے حقوق کے بارے میں مجھے وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ وہ عن قریب اسے وارث بنا دیں گے، اور جبرائیل مجھے رات کی عبادت کی وصیت کرتے رہے حتیٰ کہ میں نے گمان کیا کہ میرے نیک و صالح بہترین امتی رات کو کم ہی سوئیں گے۔ حدیث نمبر 1066 امام اعظم ابو حنیفہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ حدیث نمبر 1067 امام اعظم ابو حنیفہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے پڑھا استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم
میں اللہ بلند و برتر سے مغفرت طلب کرتا ہوں، وہ ذات جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا، سب کو اپنی تدبیر سے قائم رکھنے والا ہے۔ اگر اس نے اخلاص سے یہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہ بخش دے گا۔ حدیث نمبر 1068۔ امام اعظم ابو حنیفہ روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، میں قرآن سیکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا، لہٰذا آپ مجھے وہ کلمات سکھائیں جو میرے لیے اس کے قائم مقام ہو جائیں۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، تو کہا کر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ پاک ہے، اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور قدرت و طاقت صرف اللہ عظیم و برتر کی مشیت سے ہی ہے۔ اس نے عرض کیا، یہ کلمات ہم تو میرے رب کے لیے ہو گئے، تو میرے لیے کیا ہے؟ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو کہا کر اللہم ارحمنی واغفر لی واہدنی وارزقنی وعافینی، اے اللہ تو مجھ پر رحم فرما اور مجھے بخش دے اور مجھے ہدایت عطا کر، مجھے رزق سے نواز اور عافیت عطا فرما۔ حدیث نمبر 1069۔ امام اعظم ابو حنیفہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالی کے فرمان کے بارے میں روایت کرتے ہیں، یقیناً آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا، یعنی وہ مقام شفاعت عظمیٰ جہاں جملہ اولین و آخرین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع اور آپ کی حمد کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مقام محمود سے مراد شفاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان میں سے ایک قوم کو ان کے گناہوں کے سبب عذاب دے گا، پھر انہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے واسطے سے جہنم سے نکالے گا تو انہیں نہر حیات پر لایا جائے گا، پس وہ اس میں غسل کر کے جنت میں داخل ہوں گے تو وہاں انہیں جہنمی کے نام سے پکارا جائے گا، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے اس نام کے خاتمے کی گزارش کریں گے تو وہ ان سے اس نام کو بھی ختم کر دے گا۔ حدیث نمبر 1070۔ امام اعظم ابو حنیفہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر پیدا ہونے والا بچہ اصل فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی، عیسائی اور مجوسی بنا دیتے ہیں۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، جو بچپن میں ہی فوت ہو جاتا ہے اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی سب سے زیادہ جاننے والا ہے جو وہ دنیا میں رہ کر کرنے والے تھے۔ حدیث نمبر 1071۔ امام اعظم ابو حنیفہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت مبارکہ تلاوت کی، بے شک اس میں اہل فراست کے لیے نشانیاں ہیں۔ حدیث نمبر 1072۔ امام اعظم ابو حنیفہ روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی نے 4 چیزوں میں شفا رکھی ہے، سیاہ دانہ یعنی کلونجی، پچھنے لگوانا یعنی سرجری، شہد اور بارش کا پانی۔ حدیث نمبر 1073۔ امام اعظم ابو حنیفہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ عامر بن عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت رحمت سے نوازی جانے والی امت ہے، اس کا عذاب دنیا میں اپنے ہاتھوں سے ہوگا۔ حدیث نمبر 1074۔ امام اعظم ابو حنیفہ روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کافر 7 آنتوں میں کھانا بھرتا ہے اور مومن 1 آنت میں۔ حدیث نمبر 1075۔ امام اعظم ابو حنیفہ روایت کرتے ہیں،
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خادم و غلام کی دعوت بھی قبول فرماتے تھے، مریض کی عیادت کیا کرتے اور دراز گوش یعنی گدھے کی سواری کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1076۔ امام اعظم ابو حنیفہ روایت کرتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کرتے ہوئے فرمایا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو تشریف لاتے تو فضا میں خوشبو کے پھیلنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان ہوتی۔ حدیث نمبر 1077۔ امام اعظم ابو حنیفہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفید شامی ٹوپی تھی۔ حدیث نمبر 1078۔ امام اعظم ابو حنیفہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچا ایماندار تاجر قیامت کے دن انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ان کی رفاقت و صحبت میں ہوگا۔ باب نمبر 16، فصل نمبر 3۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی 3 واسطوں کی روایات کا بیان۔ حدیث نمبر 1079۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو میرے متعلق ایسی بات کہے جو میں نے نہ کہی ہو تو وہ جہنم کے اندر اپنا ٹھکانہ تیار رکھے۔ حدیث نمبر 1080۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت یزید بن ابی عبید سے روایت ہے کہ حضرت سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مسجد کی دیوار منبر کے اتنا قریب تھی کہ جس میں سے بکری نہ گزر سکے۔ حدیث نمبر 1081۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت یزید بن ابی عبید سے روایت ہے کہ میں حضرت سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آ کر ستون کے پاس نماز پڑھتا جو مصحف کے پاس ہے۔ میں نے عرض کیا، اے ابو مسلم، میں دیکھتا ہوں کہ آپ اس ستون کے پاس نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے پاس خاص طور پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ حدیث نمبر 1082۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت یزید بن ابی عبید سے روایت ہے کہ حضرت سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز مغرب پڑھا کرتے تھے جبکہ سورج پردے میں ہو جاتا۔ حدیث نمبر 1083۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ اسلم کے ایک شخص کو لوگوں میں یہ اعلان کرنے کا حکم دیا کہ جس نے جو کچھ کھا لیا ہے تو وہ باقی دن کا روزہ رکھے، یعنی بقیہ دن روزہ دار کی طرح گزارے، اور جس نے کچھ نہیں کھایا وہ آج روزہ رکھے کیونکہ آج عاشورے کا دن ہے۔ حدیث نمبر 1084۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک جنازہ لایا گیا اور عرض کی گئی کہ اس پر نماز جنازہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا اس پر قرض ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا اس نے کچھ ترکہ چھوڑا ہے؟ عرض کیا، نہیں۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ پڑھی۔ پھر دوسرا جنازہ آیا اور صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس پر نماز جنازہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا اس پر قرض ہے؟ عرض کیا، ہاں۔ فرمایا، کیا اس نے کچھ چھوڑا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، 3 دینار چھوڑے ہیں۔ سو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی۔ پھر تیسرا جنازہ لایا گیا اور عرض کیا گیا، اس پر نماز جنازہ پڑھیے۔ فرمایا، کیا اس نے کچھ ترکہ چھوڑا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں۔ فرمایا، کیا اس پر قرض ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، 3 دینار قرض ہے۔ فرمایا، تم اپنے ساتھی پر نماز جنازہ پڑھ لو۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس پر نماز پڑھیے اور اس کا قرض میں ادا کروں گا۔
سو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر بھی نماز جنازہ پڑھی۔ حدیث نمبر 1085۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کر لی۔ پھر میں ایک درخت کے سائے میں چلا گیا۔ جب بھیڑ کم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن اکو، کیا تم بیعت نہیں کرتے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں تو بیعت کر چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا دوبارہ صحیح۔ سو میں نے دوسری دفعہ بھی بیعت کر لی تو میں نے ان سے پوچھا، اے ابو مسلم، آپ حضرات نے اس روز کس بات پر بیعت کی تھی؟ انہوں نے فرمایا، غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موت پر۔ حدیث نمبر 1086۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت یزید بن ابی عبید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی پر زخم کا نشان دیکھا تو پوچھا، اے ابو مسلم، یہ نشان کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، یہ زخم مجھے غزوہ خیبر میں آیا تھا۔ لوگ تو یہ کہنے لگے تھے سلمہ کا آخری وقت آ پہنچا ہے، لیکن میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زخم پر 3 مرتبہ دم کیا تو مجھے اب تک کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ حدیث نمبر 1087۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت سلمہ بن اکو روایت فرماتے ہیں کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ غزوہ خیبر کی طرف نکلے تو لوگوں میں سے ایک نے کہا، اے عامر، کیا آپ ہمیں اپنے اشعار نہیں سنائیں گے؟ چنانچہ انہوں نے اشعار سنائے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ہانکنے والا کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، عامر بن اکو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہمیں ان سے اور فائدہ اٹھا لینے دیتے۔ سو اسی رات کی صبح کو وہ موت کی آغوش میں چلے گئے تو لوگوں نے کہا، اس کے عمل ضائع ہو گئے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خود قتل کیا ہے۔ جب میں واپس لوٹا تو لوگ یہی باتیں کر رہے تھے کہ عامر کے عمل ضائع ہو گئے۔ سو میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا نبی اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عامر کے اعمال ضائع ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے یہ کہا غلط کہا ہے، اس کے لیے تو 2 گنا اجر ہے۔ وہ تو مشقت اٹھانے والا مجاہد ہے، اس کے قتل سے بہتر کس کی موت ہے؟ حدیث نمبر 1088۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ سے جنگل کی طرف چلا، پہاڑی پر پہنچا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام ملا۔ میں نے کہا، تو ہلاک ہو، تو یہاں کیسے آیا؟ اس نے جواب دیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دودھ دینے والی اونٹنی پکڑی گئی ہے۔ میں نے پوچھا، کس نے پکڑی ہے؟ اس نے جواب دیا، قبیلہ غطفان اور فزارہ کے آدمی لے گئے ہیں۔ پھر میں 3 مرتبہ یا صباحا کے الفاظ کے ساتھ اس زور سے چلایا کہ مدینہ منورہ کے ہر گوشے میں رہنے والے سن لیں۔ پھر میں نے دوڑ لگائی یہاں تک کہ ان لوگوں کو جا پہنچا۔ سو میں ان کی جانب تیر پھینکنے لگا اور ساتھ یہ کہنے لگا، میں اکو کا بیٹا ہوں اور آج کمینوں کی ہلاکت کا دن ہے۔ تو میں نے ان کے پانی پینے سے پہلے ہی ان سے اونٹنی چھین لی۔ میں اسے لے کر واپس لوٹا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری ملاقات ہو گئی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ لوگ پیاسے تھے اور میں ان کے پانی پینے سے پہلے ہی جلدی سے ان سے اونٹنی چھین لایا۔ ان کے پیچھے کسی کو روانہ کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن اکو، تم مالک ہو گئے ہو، اب نرمی کرو، ان کی مہمانی اپنی قوم میں ہو رہی ہوگی۔ حدیث نمبر 1089۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جس روز خیبر فتح ہوا اس شام لوگوں نے آگ جلائی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے یہ آگ کیا چیز پکانے کے لیے جلائی ہے؟ مجاہدین نے عرض کیا، پالتو گدھوں کا گوشت پکانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ہانڈیوں میں ہے اسے الٹ دو،
اور ہانڈیوں کو توڑ دو۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا، ہم گوشت کو الٹ دیں اور ہانڈیوں کو دھو نہ لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چلو یوں ہی کر لو۔ حدیث نمبر 1090۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو عاشورے کے روز لوگوں میں منادی کرنے کے لیے بھیجا کہ جس نے کھانا کھا لیا وہ روزہ پورا کرے، یا اسے چاہیے کہ روزہ رکھے، اور جس نے نہیں کھایا وہ نہ کھائے۔ حدیث نمبر 1091۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک جنازہ لایا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر نماز جنازہ پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ پڑھی۔ پھر دوسرا جنازہ لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا اس پر کچھ قرض ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے ساتھی پر نماز پڑھو۔ حضرت ابو قتادہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کا قرض میں ادا کروں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ پڑھی۔ حدیث نمبر 1092۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے روز آگ جلتی ہوئی دیکھ کر فرمایا، یہ کیوں جلائی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، پالتو گدھوں کا گوشت پکانے کے لیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہانڈیاں توڑ دو اور اسے بہا دو۔ صحابہ نے عرض کیا، کیا ہم ایسا نہ کریں کہ اسے الٹ دیں اور ہانڈیاں دھو لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں دھو لو۔ حدیث نمبر 1093۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت یزید بن ابو عبید سے روایت ہے کہ حضرت سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے 7 غزوات میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک ہونے کا شرف حاصل کیا ہے، اور اس غزوے میں بھی شریک تھا جس میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارا امیر بنایا تھا۔ حدیث نمبر 1094۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تم میں سے قربانی کرے تو تیسرے روز کی صبح اس کے گھر میں قربانی کا گوشت نہیں ہونا چاہیے۔ جب اگلا سال آیا تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اب بھی ہم اسی طرح کریں جیسے پچھلے سال کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھاؤ، کھلاؤ اور جمع بھی کر لو، کیونکہ وہ سال تنگی کا تھا، تو میرا ارادہ ہوا کہ تم اس تنگی میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ حدیث نمبر 1095۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت یزید بن ابو عبید کا بیان ہے کہ حضرت سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم نے درخت کے نیچے بیعت کی۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سلمہ، کیا تم بیعت نہیں کرتے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں تو پہلے ہی بیعت کر چکا ہوں۔ فرمایا، دوبارہ کر لو۔ حدیث نمبر 1096۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت حمید کا بیان ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں روایت بیان فرمائی کہ حضرت ربیع بنت نضر نے ایک لڑکی کے سامنے والے 2 دانت توڑ دیے تو انہوں نے دیت کا مطالبہ کیا۔ یہ معافی کے خواستگار ہوئے تو انہوں نے انکار کر دیا، سو وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قصاص کا حکم فرمایا۔ حضرت انس بن نضر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ربیع کے سامنے کے دانت توڑ دیے جائیں گے؟ نہیں، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اس کے دانت نہیں توڑے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے انس، اللہ کی کتاب قصاص کا کہتی ہے۔ اس پر حضرت انس خاموش ہو گئے، سو بعد میں وہ لوگ جنہوں نے قصاص کا تقاضا کیا تھا راضی ہو گئے اور انہیں معاف کر دیا۔
تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندوں میں سے وہ بھی ہیں کہ اگر وہ اللہ کے بھروسے پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ اسے سچا کر دیتا ہے۔ فزاری کی روایت میں اتنا ہی اضافہ ہے کہ وہ لوگ دیت لینے پر رضامند ہو گئے۔ حدیث نمبر 1097۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت محمد بن عبداللہ انصاری حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا، اللہ کی کتاب قصاص کا حکم دیتی ہے۔ حدیث نمبر 1098۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت حمید نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نضر کی بیٹی نے ایک لڑکی کو تماچا مارا جس کے باعث اس کے اگلے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قصاص کا حکم فرمایا۔ حدیث نمبر 1099۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت حریز بن عثمان سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا آپ کی نظر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوڑھے ہو گئے تھے؟ انہوں نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹھوڑی مبارک کے صرف چند بال سفید ہوئے تھے۔ حدیث نمبر 1100۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ بن طہمان روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، پردے کی آیت حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حق میں نازل ہوئی اور ان کے ولیمے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روٹی اور گوشت کھلایا تھا، اور یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقی ازواج مطہرات پر فخر کیا کرتی تھیں کہ میرا نکاح آسمان پر ہوا ہے۔